گزشتہ سال کراچی میں 2370 افراد کا قتل ہوا اور شاہ زیب کا قتل ان میں سے ایک تھا۔ 2369 کیسز کے قاتل کہاں ہیں اور کس طرح سے وہ نہیں پکڑے گئے اور اس کے لیے پولیس کیا کارروائی کرے گی، یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے۔ ان 2370 لوگوں میں جنہیں 2012 میں کراچی میں قتل کیا گیا شامل تھے کراچی پولیس کے تقریباً 122 اہلکار۔ صرف کراچی پولیس کے 122 اہلکار تھے جو 2300 لوگوں میں شامل ہیں جن کو گزشتہ سال قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کراچی کی اہم سیاسی شخصیات، کراچی کے اہم مذہبی شخصیات، کراچی کے میڈیا کے لوگ اور کراچی کے عام شہری شامل ہیں جنہیں کراچی کی سڑکوں پر گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا۔ ان کے قاتلوں کو کون پکڑے گا اور اس کے لیے وہ مستعدی کہاں سے آئے گی جو شاہ زیب کے قتل کے کیس کے سلسلے میں پولیس دکھا رہی ہے، اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں براہ راست احکامات دے رہی ہے اور براہ راست سماعت کر رہی ہے۔ کراچی میں جو قتل ہوئے ہیں حالیہ سالوں میں، ان میں اندھوناک جو قتل ہوئے ہیں ان میں سے ایک سب سے سنگین واقعہ تھا جس میں ہمارے ساتھی رپورٹر ولی خان بابر کو کراچی میں ہی جنوری 2011 میں قتل کر دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ ولی خان بابر کو 13 جنوری 2011 کو شہید کیا گیا، بلکہ اس کیس سے منسلک 7 ایسے لوگوں کو جن کا تعلق پولیس سے تھا یا جو کہ اس معاملے کے عینی شاہد تھے ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ ان قاتلوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ہلاک ہونے والے ان 100 سے زائد پولیس اہلکاروں کے قاتلوں کا سراغ نہیں ہے، جن میں سینئر آفیسر بھی شامل ہیں جن کو کراچی میں مختلف وجوہات پہ گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس تمام کی وجہ یہ ہے کہ کراچی پولیس میں قتل کا واقعہ ایک معمول کی کارروائی ہے۔ لوگوں کا لٹ جانا، لوگوں کا لٹتے ہوئے قتل ہو جانا ایک معمول کی کارروائی ہے، اور پولیس اسی وقت انگڑائی لے کے کروٹ لے کے اٹھتی ہے جب اس سلسلے میں یا تو میڈیا بے پناہ شور مچا دے یا عدالت اس سلسلے میں جواب طلب کر لے۔ کراچی پولیس میں جو کراچی میں پچھلے سال قتل کے جو واقعات ہوتے رہے اس پر پولیس کی کیا کارروائی رہی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی افضل ندیم ڈوگر جی۔ افضل، پہلے یہ بتائیے گا کہ کراچی میں گزشتہ سال اور اس سے پہلے کے دوران جو اہم ترین قتل ہوئے کس طرح سے پولیس نے ان قتل کے واقعات کو کیسے ٹریٹ کیا ہے؟ 2370 قتل صرف 2012 میں ہوئے ہیں۔ جی کامران صاحب، سال 2012 کے دوران اگر ہم دیکھیں 2370 سے زائد افراد قتل ہوئے جبکہ 5700 سے زائد زخمی ہوئے۔ ان میں لگ بھگ 90% اس طرح کی قتل کی وارداتیں ہیں جن کا کوئی پولیس نے کوئی ایسا فالو اپ ہی نہیں کیا جسے ہم ان کو جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔ جہاں تک ہم اس سال کے دوران دیکھیں، پہلا ایک بڑا کیس تھا، وکیل باپ بیٹا صلاح الدین حیدر اور علی رضا کو قتل کیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس پہ از خود نوٹس بھی لیا تھا، لیکن چند دن کے بعد کوئی بات اس پہ فالو اپ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے پی آئی بی کالونی میں پولیس اہلکار مرڈر ہوئے، راؤ انوار پر اٹیک ہوا جو کہ ایس ایس پی ہیں پولیس کے 5 اپریل کو، اس میں 4 ان کے پولیس اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلم شیخ پوری جو ہیں وہ مولانا عالم دین ان کے ساتھی اور وہ شہید کیے گئے۔ مئی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا سعید آباد کے علاقے میں، ایک بھائی کو مارا، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بھائی کی لاش لینے کے لیے ان کا بھائی آیا، اس کو دوسرے روز قتل کر دیا گیا۔ تیسرے روز ان کے تیسرا بھائی جو ہے وہ ان کے بھائیوں کی لاشیں لینے آیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کی والدہ اور اس کے جو مقتولین کی والدہ اور دیگر رشتہ دار کراچی آئے، ان کو 3 لوگوں کو گھات لگا کر جو ہے وہ ان کی لاشیں جب وہ لے کر جا رہے تھے ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ جو جیسے کہ ہم فراموش کر چکے، سندھ محبت ریلی تھی جس پر پان منڈی اور دیگر علاقوں میں حملے ہوئے تھے، 13 افراد جہاں بحق، 40 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ ایک جو ہے وہ ڈاکٹر پرویز محمود کو قتل کیا گیا۔ یوم عشق رسول پر کراچی میں ہنگامے ہوئے تھے، 18 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ نارتھ کراچی میں 4 بھائیوں کو ایک جگہ پہ قتل کیا، اسی روز 3 بھائی ایک جگہ پر ٹارگٹ کیے گئے۔ 24 تاریخ کو ہی 3 باپ بیٹے کو اسی روز ایک ہی دن میں جو ہے وہ فائرنگ کر کے جاں بحق کیا گیا۔ شیرشاہ کے علاقے میں متحدہ قومی موومنٹ کے ایک رکن اسمبلی کے بھائی اور ان کے ساتھی کو قتل کیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں 8 نومبر کو جو ہے وہ نارتھ ناظم آباد میں رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا جس میں 3 اہلکاروں کی شہادت ہوئی۔ 29 نومبر کو مہاجر قومی موومنٹ کے وائس چیئرمین ظفر قائم خانی اور دیگر ان پہ حملے میں 4 جاں بحق ہوئے۔ بالکل ریسنٹلی بات ہے، 28 دسمبر کو پولیو ٹیموں پر حملے ہوئے جیسے کہ اس میں 7 کے قریب ہلاکتیں ہوئیں۔ 25 دسمبر کو کراچی میں ہی اورنگزیب فاروقی عالم دین ہے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 6 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے۔ 500 سے زائد سیاسی کارکن جس میں متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز ٹھیک پارٹی، ہے ندیم، یہ کہ اہم کیسز ہیں، ان میں سے کسی بھی
حملے کے پکے ملزمان پوری طرح سے گرفتار ہو کے عدالتوں کے سامنے نہیں آئے ہیں. ظاہر ہے کہ بہت بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پہ حالیہ دنوں میں 4 خواتین کو گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا اس جرم میں کہ وہ انسداد پولیو مہم میں قطرے پلا رہی تھی، اور اس بارے میں بھی پولیس کے حوالے سے کوئی جنبش نظر نہیں آتی ہے. یہ بتائیے کہ جو پولیس اہلکار مارے گئے ہیں، جو پولیس افسران مارے گئے ہیں، صرف گزشتہ سال میں پولیس نے اپنے بھائیوں کے قتل میں ملوث لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے کیا کیا؟ جی کامران صاحب، کراچی میں جو ہے وہ پولیس اہلکار، پولیس افسر یا اس نوعیت کی قتل کی واردات بہت بڑا واقعہ کہلاتی تھی ماضی میں، اس سال سے پہلے کا، چند سال پہلے کا جو ماضی تھا اس کے اندر، اور اس قدر یعنی کہ پولیس کے فالو اپ ہوتا تھا، چھاپے پڑتے تھے اور بڑی کارروائیاں ہوتی تھیں. لیکن یہ سال اتنا بدقسمت سال ہوا کہ تقریباً ریکارڈ ہی ٹوٹا. 122 کے قریب پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی، 1 SP، 3 انسپیکٹر اور 21 ASI، 20 ہیڈ کانسٹیبل، 77 کے قریب پولیس کے اہلکار. اس کے علاوہ رینجرز کے، FC کے، پاکستان آرمی کے لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے اس سال کے اندر. کوئی ایسی ہم نے نہیں دیکھی کہ پیش رفت اس میں کوئی ایک دم کوئی زمین آسمان ایک کر دیا گیا ہو. یا ہم دیکھیں کہ ایون کہ اتنی بے حسی دیکھی گئی کہ بہت سارے پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ان کے جو جنازے تھے ان کے اندر افسران تک نہیں ہوئے، افسران تک نہیں جاتے تھے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے. یہ حال ہے اسی شہر میں جہاں پر شاہ زیب قتل کے سلسلے میں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں دلچسپی ظاہر کی ہے، میڈیا دلچسپی ظاہر کر رہا ہے، ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے بہر صورت کوشش کی جا رہی ہے. بالکل صحیح کیا جا رہا ہے، اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. لیکن جو دوسرے لوگ قتل ہوتے ہیں، ناحق قتل ہوتے ہیں، جن غریبوں کا خون بہتا ہے، ان کے قاتلوں کو بھی پکڑنے کے لیے اسی قسم کی مستعدی کی ضرورت ہے جیسے شاہ زیب کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے دکھائی جا رہی ہے. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، لمحہ فکریہ ہے. 2370 لوگ کراچی میں قتل کیے گئے تھے گزشتہ سالوں میں، لیکن کہیں پر بھی ایسی کارکردگی دیکھنے میں نہیں آئی جیسے کہ پچھلے 2-3 دنوں میں شاہ زیب قتل کے سلسلے میں پولیس دکھا رہی ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، پاکستان حامی طالبان بھی مارے گئے ہیں اور پاکستان مخالف طالبان بھی مارے گئے ہیں پچھلے چند دنوں میں. یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. گزشتہ 4 روز کے دوران 3 امریکی ڈرون حملے ہوئے ہیں. 3 جنوری کو 2 حملے ہوئے تھے. شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان دونوں میں ٹھکانوں پر نشانہ لگایا گیا تھا اور اس میں طالبان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. کل ایک بہت بڑا حملہ ہوا جنوبی وزیرستان میں. یہ حملہ ہوا ہے جس میں 12 میزائل داغے گئے ہیں، جس میں اطلاعات کے مطابق 12 طالبان شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ان میں حکیم اللہ محسود کے قریبی ساتھی طوفان محسود، عمر خان اور سعید خان شامل ہیں جن کو کہ ہلاک کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ طالبان پر یہ بہت بڑی کارروائی ہے جو امریکی ڈرون حملوں کے نتیجے میں ہوئی ہے. اس سے پہلے 3 جنوری کو جو حملہ ہوا تھا جنوبی وزیرستان میں انگور اڈہ میں، اس میں طالبان کمانڈر ملا نذیر ہلاک ہو گئے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان حامی تھے اور پاکستانی فوجوں پہ وہ حملہ نہیں کرتے تھے. گو کہ گزشتہ روز جو حملے کیے ڈرون حملے میں جو طالبان ہلاک ہوئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے وجود کو وہ طالبان تسلیم نہیں کرتے اور پاکستان کی فوج اور عوام پہ ہونے والے حملوں میں وہ شریک رہے ہیں. ان تازہ ترین حملوں کے حوالے سے اور امریکی اب کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں یہ پوچھنے کے لیے پشاور جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ISI سے منسلک سابق آفیشل اور دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. فرمائیے گا کہ اس کی کیا اہمیت ہے کہ پاکستان حامی طالبان کو بھی امریکی نشانہ بنا رہے ہیں، پاکستان مخالف طالبان کو بھی امریکی نشانہ بنا رہے ہیں، یہ کوئی نئی اسٹریٹجی ہے کیا؟ امریکیوں کا جو یہ پروگرام ہے ڈرون کا، اس کا بنیادی ہدف جو تھا وہ القاعدہ کے لوگ ہیں، یہ جس کی وجہ سے یہ افغانستان میں آئے ہیں اور یہ پروگرام شروع کیا گیا القاعدہ کے لوگوں کے لیے. دوسرے نمبر پر وہ گروپ آتے ہیں جو وہاں پر افغانستان میں جا کر نیٹو افواج کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ ٹریننگ کے علاقے ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ پر موجود ہو، ان کے خلاف یہ ایکشن کرتے ہیں. اور ان کا یہ بھی خیال ہوگا، ان کے پاس ایسی معلومات ہوں گی کہ جو افغانستان میں بھی خودکش دھماکے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے جا رہے ہیں. پھر اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکیوں کو یہ پتہ ہے یہ چیز کہ جب تک یہ تحریک طالبان پاکستان القاعدہ کو سپورٹ نہ کرے تو القاعدہ نہ وہاں پر رہ سکتی ہے قبائلی علاقے میں، نہ وہاں پر وہ
وہاں سے کی سرزمین کو استعمال کر کے یہاں پر حملے کر سکتی ہے، نہ وہ ٹریننگ کر سکتی ہے، نہ وہ پلاننگ کر سکتی ہے. تو یہ ان کو پتہ ہے کہ جتنے بھی گروپس ہیں اس میں چاہے وہ جہادی گروپس ہوں، طالبان ہوں، یہ جو سیکٹیرین آرگنائزیشن ہے، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہر ایک کا مختلف ایجنڈا ہے. حقانیز کا، حافظ نذیر. اچھا اسد منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب کیونکہ امریکہ پاکستان کی دفاعی افواج اور قومی سلامتی کے اداروں میں حالات بہتر ہوئے ہیں، اعتماد میں کچھ بہتری آ رہی ہے، کیا اب یہ توقع ہے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو کہ جو پاکستان مخالف، پاکستان دشمن طالبان گروہ ہیں وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ان سے نمٹا جا سکے گا، چاہے ڈرونز کے ذریعے ہو یا مشترکہ کارروائیوں کے ذریعے ہو امریکہ اور پاکستان کی؟ ہاں وہ جو ہے نا ابھی میرا خیال ہے کہ مولوی نذیر کا جو واقعہ ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت پاکستان امریکہ کے تعلقات میں فرق آئے، کیونکہ پاکستان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا جو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے، جو ہمارے علاقوں میں حملے نہیں کرتے، ان کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جو کہ ہر وقت میڈیا میں بھی آتے ہیں، ای میلز بھی کرتے ہیں، تو ان کو یہ نشانہ نہیں بناتے. تو اس طرح کی ان دونوں ممالک کے درمیان ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ آئے، لیکن اوورآل جس طرح کے تعلقات تھے جو کہ ریمنڈ ڈیوس سے خراب ہوئے تھے، پھر سے اور خراب ہو گئے، میرا خیال ہے کہ اس میں اس سے بہتری زیادہ آئی. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت کو بھارت میں ون ڈے سیریز میں ہرا کے پاکستان کی ٹیم واپس پہنچی اور روایتی ہلڑ بازی کا مظاہرہ ہوا لاہور ایئرپورٹ پر. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھارت کو بھارت میں ہی شکست دینے کے بعد ون ڈے سیریز میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم آج پاکستان واپس پہنچی اور لاہور پاکستان کی کرکٹ ٹیم پہنچی. اس موقع پر پروقار شاندار استقبال ہونا چاہیے تھا. استقبال تو ہوا اور بہت بڑی تعداد میں کرکٹ کے شائقین وہاں پہنچے تھے، لیکن روایتی ہلڑ بازی دیکھنے میں آئی جو کہ شایانہ شان نہیں تھی اس ٹیم کی جو پاکستان ایک اتنی بڑی ٹرافی لے کر آیا تھا. پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی آمد کے موقع پر ہلڑ بازی ہر طرف دیکھنے میں آئی. شائقین بھی بے قابو ہو رہے تھے اور میڈیا بھی. لوگ کھلاڑیوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، میڈیا بھی اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور شائقین انہیں اپنی جانب کھینچ رہے تھے. اس موقع پہ بورڈ کا خیال تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا، کہ وہ کوئی مسند سجائے اور اس چیز کا کریڈٹ حاصل کرے. ہر طرف لوگ اپنا کریڈٹ لیتے نظر آ رہے تھے. کرکٹ شائقین بے قابو ہو رہے تھے اور وہ کرکٹرز جن کو کہ اس موقع پہ بڑا پروقار استقبال ملنا چاہیے تھا وہ ہکا بکا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. کوئی بسوں کی پائیدان پہ کھڑے ہو کے میڈیا سے بات کر رہا تھا، کسی زبردستی کھینچا جا رہا تھا، کوئی کھڑکی کے راستے بات کر رہا تھا، کسی پہ پھول پھینکے جا رہے تھے اور کسی سے لپٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی. کسی بھی صورت سے اس موقع کو اور اس وکٹری کو اور اس کامیابی کو اچھے طریقے سے اور ایک ستھرے ہوئے طریقے سے، مہذب طریقے سے کرا جاتا یا اس کو آرگنائز کیا جاتا، اس کی کوئی مثال آج لاہور ایئرپورٹ پہ دیکھنے میں نہیں آئی. کچھ ایسا لگا کہ مزہ خراب ہوا ہے، لیکن اب اس سلسلے میں پروقار تقریبات کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. دوسری جانب لاہور بھارت سے اطلاعات یہ ہے کہ جو رد عمل ہونا چاہیے تھا، بھارت کے کرکٹ بورڈ نے آج کسی اخبار سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ سن 2013 میں پاکستان جائے اور وہاں کوئی کرکٹ سیریز کھیلے، جس پر خود پاکستان بھارت میں کرکٹ کے شائقین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے کرکٹ بورڈ کو اور نہ ہی ان کے کھلاڑیوں کو یہ اعتماد ہے کہ جب وہ بھارت میں ہی پاکستان کے ہاتھوں ہار سکتے ہیں تو پاکستان جا کے ان کا کیا حشر ہوگا. شاید اسی وجہ سے بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کا دورہ فوری طور پہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی. اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.